اماناتہم وعہدہم راعون. کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پیدا اس لیے کیا ہے. اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا, تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے, لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے, اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو, وہ تو نیچرل ہے, لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے, پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے, شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے, نشے میں تو نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں, 4 شادیاں تو نہیں ہیں, جہاز ہی تباہ کرتے غم میں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. 4 شادیاں نہیں, یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی SOPs, اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کا جو گارڈ ہے نا, جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا, وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, دشمنی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نہیں اڑا دیا. وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے, رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو ہاتھ آیا, بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا یورپ, امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسے ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھا پے, ان کے بھی برگر, پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر, پیسٹریاں, اور پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر. جب ٹھیک ہے نا, یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے, اور اتنے لوگوں کی دھڑ دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ, سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹایا اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے, ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے, ضرور اختیار کریں, لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک نظام یہ بنایا, تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا, اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں, یہ میڈیسن لیا کریں, یہ خوراک, تو اینٹی ایجنگ ہے, یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے, سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا, کہ آپ نے 60 70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت, اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے, قبر کی رٹ. میں جب جامع ترشی سے آتا ہوں, بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے. چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں, چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہی ہم ہو, آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے,
ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی. 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی اللہ نے نہیں بتایا. بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں, جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے, ہے بھائی. دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے, دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے سے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں, وہ بیچارہ پھر لگاتا. پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں, مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے, بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو, سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ, تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں, کوشش کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہٰذا تیرے پاس بھی آ جائے گا, نا 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 نا, یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی. ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے. 8 کیا کر رہے ہوں گے, گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے, جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو. آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے, آخرت. کوئی بات نہیں آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا, فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, بناؤ, بنے گا نہیں, کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے, کیا لگا رہے ہوتے ہیں, یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں, تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا, وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں, پیسہ کماؤ, پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے, بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب آؤٹ ہو گئی, کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے, پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا, لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم, اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو, محنت اچھی ہو, پلاننگ اچھی ہو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں, 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں, یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, پلاننگ صحیح نہیں ہوتی, اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا, برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو, ٹنٹ پیل رہے ہو, جا کے دوڑ رہے ہو, سیڑھیوں پہ جا رہے ہو, آ رہے ہو, اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے, نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے, نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا, ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند, کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ,
اور اس کو کھپائے جا رہے ہو, اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو, تو بیڑا گرک ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے, اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے, ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, زیرو. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے, وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا, سال کا پہلا دن 1 جنوری, وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے, تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا, اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے. آئیں گا اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی بہت لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, میں نے پہلے یہ ہو جائے بس کر یار, تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنا کر جا کے تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر سر, تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نا. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں, جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کے, یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنڈ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ, اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے, 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا, تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا, 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دولہا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرس کے کلپ سنے گا میچنگ ہے, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے, 18-20 سال کی لڑکی, 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے.
ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. سکول بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنی نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, یہ ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے, تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ, بھائی جب ان کو وہ پسند ہے, اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے, اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے, ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو, 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی, ان سے یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے, آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. جملہ یاد کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے, 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو لگا. خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم, کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنے گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ, کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے, سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی, اور وہ یہ سمجھ بھی رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسی مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح و شام محنت محنت محنت, پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے بہت کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ بھائی.
خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے، ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش میں بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ. اچھا، میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بیوقوف ہیں، 10-15 لاکھ کی گائے سے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے، کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا کٹا ہی بولتے ہیں نا، کٹے کا، کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کاٹ دو، آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو، کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں، یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے، ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا، حج قران یا حج تمتع، تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے. اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی، تو وہ بھی بکرا، دمبا، گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر، تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی، اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو، تو اللہ نے کہا کاٹو، کھاؤ نہیں، غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا، شکرانے کا بکرا کاٹا تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے، یہ والا بھی میرے لیے، لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو. اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا، دمبا کاٹنا، گائے کاٹنا، اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے، صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو، وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو، پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نہ 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 نہ، یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں، بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گے بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو، پیسے دے دو غریب کو، وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو، دالیں ڈلوا دو، جس کی زیادہ ضرورت ہے جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے، ساری زندگی خوش کرتا رہے، لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے، اور جو بھی جوئے میں رقم جیتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا، بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں، پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، حرام کمانے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے، جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری، سٹے باز، جواری، پلید، ناپاک، کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے، لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق، پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا، میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے.
لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا کیا؟ کہ کم وقت تیری چل گئی, میرے تو بڑھ گیا بیٹا. تو آپ بیوقوف, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہو یہیں پہ. بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کرتے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کرتے ہیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. ہاں اللہ کے خوف سے دے رہا ہوں, ایسے تو 1-2 ہوتے ہیں نا, 1-2%. تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, وہ مثال میں 50 نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا ہم جب جامع رشید سے نکلتے ہیں قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں آنا کہاں ہے, ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں, تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے اللہ نے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا, ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے, دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک, نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں, انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی, ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹین, پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے. بھائی یہ ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑپتی بن گیا, ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے,
تو یہ ہے میرے بھائی. زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو، شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو، پلاننگ بھی کرو، اور نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نا، آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، کروڑ پتی تھے، سب پیسہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں. جیسے جو ٹھرکی ہے نا، ٹھرکی، واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے، لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے. کئی سال پہلے مجھے یاد ہے، میں جب مسائل بتایا کرتا تھا، فون پہ بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا بیچاری بچی کے ساتھ نا. بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں. اب وہ بچی شادی ہو کے گئی، غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی، یعنی غلط خاندان میں تھی. تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو، شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی. وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی، لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں. اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کیا، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں. اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں. یہ ہوتا ہی نیچرل ہے. جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے، دولت، ہر طرف پیسوں کی باتیں، تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں. اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں. وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے. پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. یہ پتا جب چلتا ہے، چھن جاتا ہے تو ہم کتنا ہوتا ہے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا، ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، پھر بھی خوش، کوئی ٹینشن نہیں. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 کی روٹی ہے بھائی، کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے. ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا، یہ الائنس والے ضیاء کے دور میں آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا. جیسے مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتے نہیں ہے تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں، اللہ خیر کرے. نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا، بھائی مفتی صاحب ہے، پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں. ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ، ایک بڑے ادارے کا نام لیا، جامعہ فاروقیہ کا. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولوی ہے، بڑی نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے، میرے پاس آیا، میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا، میں نے کہا ہوں گے بھائی، تشریف لائیں، عزت بھی کر رہا ہوں، ہر جگہ منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا. بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کمبختہ میں جامعہ فاروقیہ فون کروں، بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو. کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروقیہ، کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے، کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے، کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے، اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں، چندے بھی دے رہے ہیں، اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا. بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ، میں پھر بھول گیا، دوبارہ یاد آیا، میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات ہی نکل گئی، دماغ سے نکل گئی بات. ہاں، اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا، اس کو ہر ایک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں، ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا. الائنس والے آئے تھے، جس طرح یہ نہیں ہے جو ابھی مزاربت والا، اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا، بڑے بڑے مالداروں نے لگایا، سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں، مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کھانے کو تو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو. پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی، فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے، ایسے چلے گئے، انتقال، مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی، آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا، وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا، ہم تو ہوتے، ہم کہتے ہائے ہائے ہائے، ہم تو ترس آتا نا، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بھائی حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت ہمارے یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے، خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں، مریں، دفعہ ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، اضافی غریبی ہے، چلی گئی، کیا ہے یار، دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے، یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے، پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو کیا ہے، پہلے ہی نکل لیے بھائی. پہلے ہی زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، یاد رکھو، ہر غم، بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے، اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں، ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں، گھروں میں برباد ہو گئے، چند دن ہوتا ہے. اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو، نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو، حدیث ہے صحیح، من یتصبر یصبرہ اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو، چاہتا کیسے بھائی؟ یہ سوچے مقدر میں یہی تھا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہماری نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ اللہ کی. اسی میں خیر ہوگی، پھر بھی غم ہوگا، یہ نہیں کہ غم نہ ہو، لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں. ایک دن ڈپریشن میں جاؤ گے، برین ہیمریج ہوگا، اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا، اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت، کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا نا، شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا، زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے؟ کس چیز پہ مرا ہے؟ کم وقت. بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے
देखो मैं अपने वाकयात नहीं सुनाता, लेकिन कभी कभार मोटिवेशन के लिए सुनाने पड़ जाते हैं। मेरे को बहुत नहीं, मेरे दोस्त आप बैठे हैं, उन्हें सबको पता है मैं कितने पानी में हूं, लेकिन कई बार दफा जो वाकया सुना के जो मोटिवेशन मिलती है। आज मुझे दोपहर को लगी टाइट वाली भूख, इतनी टाइट भूख पता नहीं एकदम से क्यों भड़क उठी। हालांकि मैंने नाश्ता 11:30 2 पराठे, अल्लाह माफ फरमाए, 2 अंडे 2 पराठे, एक मलाई की प्लेट खा गया था आज मैं, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन बाहर खा लिया, अब क्या करें, हमारा भी दिल चाहता है खाने को। तो वो पराठा बड़ा मजे का था, 2 पराठे, एक चाय, एक मलाई, 2 अंडे, अल्लाह के फजल से नजर ना लगा देना बस तुम लोग, कहीं फोड़ दिया हमने। मेरा ख्याल था मुझे दोपहर को भूख नहीं लगेगी, मेरा ख्याल था नहीं लगेगी भूख, इतना खा लिया, अब क्या। तो अब क्या हुआ है कि वो लग गई भाई, 4 बजे इतनी शदीद भूख लगी है, और फिर मैंने कहा बयान भी करना है, अब घर में या तो खाना वाना खत्म, क्योंकि घर वालों ने टाइम से बनाया हुआ था, फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया सब। तो मैं फिर सब घरों में फोन करता हूँ, क्या है, सबसे रिपोर्ट मिली, कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर में गया, मैंने क्या किया, एक प्लेट थी, मैंने कहा कुछ भी बचा हुआ है ले आओ, कुछ भी बचा हुआ है ले आओ। तो एक घर में वो थोड़ा सा सालन था, हल्का सा प्लेट में ना, शोरबा बाकी रह गया था, और रोटी भी रात की बची हुई। मैं इतना शरीफ हूं नहीं जितना आप, लेकिन जरूरत हो भाई, ये भी काफी हो जाता है जब भूख लग रही हो। मैंने वो रात की बची हुई रोटी शोरबे में भिगो, भूख लग रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, वो 2 मिनट में खत्म। मैंने बच्चों से पूछा और कुछ है, उन्होंने कहा वो दाल बची हुई है, मैंने कहा वो ले आओ, 2 निवाले दाल के, वो खा गया। मैंने कहा दाल की देगची ले आओ, देगची को रगड़ा, मैंने कहा ये शोरबे की देगची लेकर आओ, शोरबे की देगची को रगड़ा, ऐसे ना पूरा शीशे की तरह चमकाया। मैंने कहा और क्या है, पेट भर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, और भूख में सूखी रोटी भी मजा करती है। उस वक्त अल्लाह की कसम मैं ये सोच रहा था कि खुदा ने हमें जो नेमतें दी है ना, हमें ये बनता ही नहीं है कि हम अपने आप को गरीब कहें, और ये है मैं ये ऐसा नहीं खाता, अल्लाह का फजल है मेरे को, ऐसा ना करते आप लोग कुछ नजर न्याज लाए मेरे घर में, मुझसे ये खा लें, हमने हलीम पकाया, सब अच्छा खाते हैं हमारे घर में। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि फौरी तौर पर बजाय मैं होटल से मंगवाऊं, होटल से पेट मेरा खराब हो गया, मैंने पूरी मेडिसिन से अपना इलाज किया, मेरा पेट अब सही हुआ है, मैंने कहा यार ये ठीक, तो वो रगड़ा, फिर वो शोरबा रगड़ा, पेट नहीं भरा, ज़ाहिर है आधी रोटी में वो सब तमाम थोड़ा थोड़ा था। फिर मैंने कहा देखो किचन में कुछ भी पुरानी देगची निकला है ना, वो लेकर आओ। तो वो चने का सालन मिल गया, वो खाया, इतने में अल्लाह का शुक्र है सैर हो। अब गम बनता है यार, कुछ भी नहीं है खाने को घर में, शोरबा भी नहीं है, क्यों, भूख लग रही थी। समझ, अगर भूख नहीं लगी होती ना तो तोंद भरे हुए के नखरे बहुत होते, नहीं मुझे ये नहीं, मैं बचा हुआ सालन नहीं खाऊंगा, मुझे फ्रेश रोटी चाहिए। भूख लगती है गुर्बत में, मालदारों को भूख नहीं लगती, तभी उनके मजे बर्गर। मैं गरीब नहीं हूं, वो इत्तेफाक से ऐसा हो गया, तो हम तो खाते फुल खाते पीते लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बात कर रहा हूं ना, 4 बजे 4:30 बजे तो घर में सब खा पी के खत्म हो चुका होता था, लेकिन मुझे उसमें इतना मजा आया, इतना मजा आया, मैंने कहा यार देखो, भूख लग रही हो, रोटी हो, कहीं से भी कुछ मिल जाए, इंसान को ऐसा मजा आता है ना खाने में, तसल्ली हो जाती है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी की दौलत डूब गई भाई, तो खुरचन तो घर से निकल आएगी इंशाल्लाह। देगचियों को रगड़ रगड़ के खा लिया करो, बहुत मजा आएगा। और जब इतने मजे से खाता है, सेहत को भी लगा। और वो 2 पराठे ग्रेवी हो गए, वो क्या हो गए, वो ग्रेवी हो गए। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें बार बार पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ये पागल है, इनकी खोपड़ी आउट हो गई। खुद थोड़ी देर के लिए सोचो, आज अगर किसी हादसे में अल्लाह इनसे पैसा छीन ले, अल्लाह इनको जीरो कर दे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के सामने। हम तो बोल सकते हैं कोई बात नहीं यार, पैसा था तो भी खुश थे, नहीं है तो अब क्या करेंगे, सबर भाई, अल्लाह जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। ये कह सकते हैं कोई बात नहीं भाई, अब नहीं है, गरीब हो गए, क्या कर सकते हैं। लोग बोलेंगे गरीबो, बेगैरतो, बेशर्मो, कहेंगे नहीं, गालियां नहीं देंगे। तुम गुलाम बन के जिंदगी गुजारो, अब तुम अपने बॉस के चमचे बन के जिंदगी गुजारो, तुम जलील हो, तुम घर में भी तुम्हें इज्जत नहीं, ना बाप कह रहे, माँ भी वो इज्जत करती है जब बेटा अमीर हो, ठीक है, लेकिन हर माँ ऐसी नहीं है। अब तुम्हारी माँ भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, ना बाप इज्जत करेगा, ना औलाद इज्जत करेगी। और ऐसे लोग ज्यादा हैं हमारी सोसाइटी में, गरीब लोग। तो ऐसा पैकेज ना लेकर आओ सोसाइटी में जो चंद लोगों के लिए हो, मेजॉरिटी के लिए ना हो। पैकेज हमेशा वो होना चाहिए जो सबके लिए हो। तो वो इस्लाम ने दिया है, कमाओ पैसा, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर से ज्यादा महबूब है। पैसा ज्यादा होगा, इस्लाम तरक्की करेगा, इज्जत से सर उठा के जियोगे। लेकिन अल्लाह ने साथ साथ ये भी बता दिया कि ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत पे नहीं, इसमें मेरे इरादे का भी दखल है। मैं चाहूंगा तो होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। लिहाजा अगर नहीं है तो सबर करो। क्या सोच के सबर, मूसा कलीमुल्लाह मिस्कीन थे, गरीब थे। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के सरदार थे, मिस्कीनों के सरदार थे। सिर्फ सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पैसा था पैगंबरों में। सहाबा में चंद एक थे, 10-12 सहाबा थे जो करोड़पति अरबपति थे, बाकी सारे क्या थे, गरीब। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम सुफा में बैठा करते थे, एक दूसरे की तरफ पुष्ट करके इल्म हासिल करते थे। कभी ऐसी क्लास देखी जिसमें तलबा ने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई हो, है? क्यों भाई? कह रहे हैं इतना कपड़ा नहीं होता था कि मुकम्मल हम अपना सतर ढांप लें, तो एक दूसरे के सतर पे नजर ना पड़ जाए, शर्मगाह पे नजर ना पड़ जाए। ये हालात में भाई इन्होंने टाइम गुजारा है, और दुनिया पे अल्लाह ने उनकी हुकूमत कायम की है। तो इसलिए कोशिश करो पैसे की, दिल पैसे से हरगिज मत लगाओ। दिल लगाना है सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि कोई अभी वो बेचारा इंडिया में जहाज गिरा, वो सारे शहीद जो मुसलमान थे, हिंदू को तो शहीद नहीं कह सकते, लेकिन सब खत्म हो गया ना हिसाब किताब। तो हम कहते हैं हाय हाय भाई, हाय है क्या, दुनिया में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी। और जो हालात वहां चल रहे हैं गजा में, उनको देख के तो खुदा की कसम कोई गम लगता नहीं है। उनके देख के तो अब वीडियो आई है, कुत्ता एक बच्चे की लाश उठा के भाग रहा है, जा रहा है खाने के लिए, मलबे में एक बच्चे की लाश दबी हुई है। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, हम क्यों, किस तसल्ली पे बैठे हुए हैं? एक ही तसल्ली है हमें, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं जालिम जो कुछ कर रहा है, अल्लाह को गाफिल, जब तुम्हें तरस आ रहा है तो अल्लाह को नहीं आ रहा होगा, है भाई? अल्लाह नहीं देख रहा।
इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहि अल-अबसार, अल्लाह कह रहे हैं मोहलत दी हुई है, एक दिन आने वाला है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, करने तो जो कर रहा है, असल इंतकाम कब होगा? आखिरत में नहीं छोड़ूंगा मैं। ये फिरौन और कारून के वाकयात अल्लाह क्यों सुनाते हैं हमें? तो जो आखिरत के मुनकिर हैं उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आखिरत के मुनकिर नहीं है भाई, हम आखिरत पे यकीन करने वाले लोग हैं। हमारा लाइफ स्टाइल काफिर से अलग है, हमारे सोचने का स्टाइल काफिर से अलग है। काफिर यही सब कुछ समझता है, हम तो इसको लिफ्ट नहीं कराते इस दुनिया को भाई, 2 टके की औकात नहीं है, बैठे बैठे मर जाए। यूट्यूब पे वीडियो जाके देखो, बैठे हुए हैं खत्म। फिर लोग वही तबसरा करते हैं एक्चुअली असल में सेहतें ठीक नहीं है भाई। अंग्रेजों के साथ भी ऐसे होता है, अमेरिका में भी होता है, जापान में भी होता है। वहां भी अस्पतालों में जाके देखो ऐसे ऐसे पेशेंट नजर आएंगे, आदमी काम जाते हैं। मुझे याद है अब हम उलमा के साथ रहते थे तो हमें समझाते रहते थे, जब भी किसी का जनाजा देखो तो सोचा करो कल हमारा भी जनाजा होगा। उलमा जो है ना वो आपको सोचने का जाविया ठीक करते हैं, लेकिन दुनियादारों में बैठोगे वो आपका सोचने का जाविया ही टेढ़ा कर देंगे। तो हमारे महल्ले में 70 साल के बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, हम तो तबलीग में बैठा करते थे। हम जब उनके जनाजे में जा रहे ना, हमें बड़ी इबरत हो रही यार, कल उस्ताद हमारा भी होगा इसी तरीके से, देख ले। यही शरीयत ने समझाया ना भाई, बुजुर्गान दीन उलमा यही कहते हैं जिसका जनाजा है तो सोचो कल तुम्हारा होगा। डॉक्टरों ने माइंड ही चेंज कर दिया। अब क्या है, हम तो ये सोच रहे हैं कल हमारा भी, हम बचपन में सब शरारती होते हैं, हम भी थे, तो हमें ख्याल आ रहा है शरारतें छोड़ दो भाई, अब इंसान के बच्चे बन जाओ, ऐसे हम सोचते हुए जा रहे हैं। देख ले कल तेरा भी, तू भी लेटा हुआ होगा सही है। घंटियां बजा के भागना खत्म कर दो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह है। बादाम तोड़ने के लिए चप्पल का इस्तेमाल करो, पत्थर का इस्तेमाल मत करो। बादाम का दरख्त हमारे पड़ोस में पत्थर मारते थे, तो वो किसी के खोपड़ी भी लग जाता, तो ये सोच रहे चप्पल मारो, वो लग भी गई, बर्दाश्त कर लोगे, पत्थर। मुझे याद है अल्लाह माफ फरमाए, मैंने पत्थर मारा, वो हमारे घर के सहन से उड़ता हुआ दूसरी गली में जाके गिरा। मेरे वाले साहब ने देख लिया वो पत्थर उड़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद जो अब्बा ने चित्रौल लगाए ना हमें, मैं भी और मेरे दोस्त भी, बोला कमबख्तो ये किसी के सर पे लगेगा उसका सर खुल जाएगा, क्या कर रहे हो? उसके बाद हमें लगा कि ये पत्थर ज्यादा हो गया, ये थोड़ा जूता सही है, आइंदा क्या करेंगे हम, चप्पलें मारे। चप्पल में ये होता है कि वो लगे तो इतना मसला नहीं, लेकिन चप्पल भी तो गई ना। हमारी कुछ अब्बा की चप्पलों की दुकान थोड़ी थी, लेकिन खुदा की कसम जो दरख्त से चप्पल मार के फल तोड़ने का मजा है वो रेडी से खरीदने में नहीं है। बादाम का दरख्त था, वो सड़े हुए बादाम भी, कच्चे भी, उसमें से मीठा वाला हिस्सा तलाश कर रहे हैं, कितना मजा आता है यार उसमें। तो वो जो दरख्त से फल तोड़ के खाने का मजा है ना, वो रेडी से खरीद के खाने का नहीं, और इस स्टाइल में तोड़ के खाने का वो उधर लगा हुआ है, एक नजर आ रहा है, फिर यहां से आप मारो, वो गिरे और भागो, दूसरा उठा के भाग गया। आजकल बच्चों को पबजी के अलावा, पबजी खेलो तुम्हारी किस्मत में ही है। लाइफ तो हम लोगों ने बचपन में एंजॉय किया भाई, और जब बारिशें होती थी कीचड़ उठा उठा के जो चपेड़े पड़ते थे ना एक दूसरे के मुंह पे, तबीयत से जा रहे हैं खेलने के लिए, उठाया कीचड़ पटाख करके लेप दिया, पूरा भाग रहे हैं, वो लेपेगा। बच्चों के आजकल ये सारे मजे क्या हो गए, खत्म। मिट्टी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। खैर कहाँ, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है। खैर जनाजा जा रहा है तो हमें भी ख्याल आ रहा है, या अल्लाह हम भी अब इंसान के बच्चे बनेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे, यही होता है ना जनाजे में। लेकिन जमाना उसी वक्त बदलना शुरू हो गया था। अंकल को दफनाया, दफनाते हुए बातें क्या हो रही है, अबे यार आजकल ये डालडा ने मसले खराब किए यार, उस्मान भाई ये हमेशा बचता है, इसको वो कर दें कोई, ठीक है ना, ये इसको सेट कर दें। तो हम ये फौरन क्या यार, ये डालडा है जो सारे क्या कर रहा है, मसाइल। अबे आजकल चीनी ने बड़े मसले किए हुए। मैं सोच रहा था यार बजाय इसके कि आप इबरत हासिल करो, आज ये अंकल गए हैं, कल हमने जाना है, सारी बल्ली डालडा पे डाल रहे हो, कुकिंग ऑयल पे डाल रहे हो। एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं है आजकल, एक्चुअली क्या नहीं है, बुड्ढे बुड्ढे भी जो 75 साल के थे वो भी ये बातें कर रहे हैं। करो ये बातें, ये मौका नहीं है, ये क्लिनिक में बैठ के करो, डॉक्टर साहब की मौजूदगी में बैठ के करो, ये मौका ये बातें करने का नहीं है। ये मौका ये बातें करने का है भाई, डालडा हो या देसी घी हो, देसी घी वाले क्या नहीं मरते क्या है भाई, वो भी तो मरते हैं। ये मौका ये सोचने का नहीं है डालडा का कसूर है या देसी घी का कसूर है, या एक्सरसाइज नहीं करते थे 70 में भी नहीं गए, अब कब जाएंगे? 70 में भी तो चलता है इतना, तो मेरा ख्याल है ठीक है, अल्लाह सबको 70 वालों को 90 तक जिंदा रखे, 100 तक जिंदा रखे, लेकिन ये मौका ये बातें करने का नहीं है, ये बहुत गलत है। एक अल्लाह ने आपको इबरत का मौका दिया और आप उस मौके पे क्या कर रहे हो, सेहत की बातें शुरू कर दी। तभी तो शरीयत में जनाजा पढ़ने का हुक्म है कि दुआ मांगो उसके लिए, मगफिरत की, आखिरत का सफर है, कब्र में दाएं करवट पे लेटाओ, फिर दुआ मांगो उसके लिए, उसके सवाल जवाब शुरू होने वाला है, और सोचो कल हमने भी यहाँ है। नबी ने क्या फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो पाबंदी के साथ। हदीस में अल्फाज में, अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ हदीस का मफहूम, क्यों, फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये आखिरत की याद दिलाती है। डॉक्टर जब कब्रिस्तान जाता है तो आखिरत की याद नहीं आती है उसको, वो पता है क्या सोचता है, जो रेशो चल रहा है, जो कब्रों पे उम्रें लिखी हुई हैं 20-25, इट मीन्स के हमारी जो औसत उम्र है, रेशो है, वो 50+ चल रहा है। तो अब मैं चूंकि 50 का हो गया हूं तो मुझे अब केयर करना शुरू। अबे भाई ये काम तो क्लिनिक में कर, ये जरूरी, ये भी जरूरी है, ये यहाँ का नहीं है। नबी ने कब्रिस्तान रिपोर्टें तलब करने के लिए जाने का हुक्म नहीं दिया कि वहां जाके रिपोर्ट तलब करो, रिपोर्टें लिखो कि कितने इसमें लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, इसमें कितने क्यों मरे और कितने इस वजह से क्यों मरे। भाई कब्रिस्तान बेहतरीन मौका है आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए, कि आपने सुना दौलत दौलत दौलत, यूट्यूब पे देखा हर वक्त गाड़ियों को घुमा घुमा के पंखे से हिला रहे हैं, अपने हवा दे रहे हैं अपने आप को, गाड़ियां दिखा रहे हैं, तो ये सोचने के लिए कब्रिस्तान है भाई, वो भी एक दुनिया है, ये भी एक, बोलो ये भी एक दुनिया। आना कहाँ है, यहाँ, इससे सुकून मिलेगा, सुकून। पैसा है ठीक है, अगर है भी तो इसके लिए तैयारी करो, इस कब्र के लिए नहीं है, सबर का सवाब हासिल करो। साबिर शाकिर दोनों कहाँ जाएंगे, जन्नत में। शुक्र करता है वो भी, जो सबर करता है वो भी, और पता है शुक्र से ज्यादा सवाब सबर का है।
ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہٰذا میں کہاں جاؤں گی, اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا. ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتی بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی, کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں میں کتنے چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کمبخت کو جنازے دے کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل لمبات یوٹیوب پہ دیکھو, ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی ہے یہ. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے پتہ ہے, پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا, پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی, پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر, تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا, آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں پرانا ڈالا ہوا تھا, تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں, تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں, لہٰذا ایک اور چکر لگائیں, آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنڈر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا, اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا, جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا, اور اس کی یہ کنورسیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کرنا. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے, اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا, کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا, کس پہ تھا, اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا, پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک, اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ جو تو چاہتا ہے. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے, جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی, رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں, جہاز ایسے ہی اتار لو, آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, آگ بجھ جائے گی, پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی, پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی, دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے, جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا, اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے, تیسری غلطی یہ کہ پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا, اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے, جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیا کہ ہم نے پہلے غلطی کی, پہیے نہیں کھولے, دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سلو ہو گیا, تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں, اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے, ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں, تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا, خود بھی شہید, پبلک بھی شہید, اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے, ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی.
ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزرنی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آگے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے, کھوپڑی پہ آگے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا ہم تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی, یار ہمیں پڑیا دے دو, جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی زبردست ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو, غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے, کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا, کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لامانات عہدہم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے, احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے, احرام میں آنے کے بعد. اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کو, جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں, تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے اس میں. پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی. اور گرمی میں پسینے وسینے, تو اللہ ہمارے ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے, لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے یا اوائڈ کرنا, خوشبو پسند. ابھی تم نے خوشبو لگائی, ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے, سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ, کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو, وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے, اللہ کو میلا حاجی پسند ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر, ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پرا گندا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا, اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن 1 مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں, سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں, سمجھ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک ہامتک او ہامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں, ان کو سخت. اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو, لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے, اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے وی آئی پی حج ہیں بھائی, بڑے وی آئی پی حج ہیں. اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں, بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائے, بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو, ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے
بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے, حج پرسنالٹی ہے, اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں. ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے رڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ, ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے, جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے, مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بلکہ توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں.